دانیال صاحب بیرسٹر ہیں آپ، تو میرے خیال ہے بہتر وضاحت کر سکیں گے. آپ نے تو کمیٹی بنا دی ہے پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ بنانے کے لیے، تو پھر وہاں یہ اتھارٹیرین انفورسمنٹ آف لا ہے یا کیا ہے یہ؟ دیکھیں، جو کمیٹیز بنتی ہیں وہ انلیگل انفورسمنٹ آف لا کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتی. وہ یہ میک شور کرتی ہیں کہ جو انلیگل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوں ان کو روکا جائے، کوئی یوز یا ابیوز آف پاور نہ کرے، اور جو لوگ اپنے فورمز کو غلط میڈیم کی طرح یوز کرتے ہیں، کوئی کسی کو ملائن کرنے کے لیے، کوئی کسی کو ہراس کرنے کے لیے، کوئی کسی کے ساتھ کوئی اور زیادتی کرنے کے لیے، ان کو ایڈریس کیا جائے اور وہ ایڈریس کریں. اور اسی طرح وائس ورسا، جہاں لا انفورسنگ ایجنسیز بھی جہاں انچ کی ضرورت ہو وہاں مائل یا وہاں 10 میٹر نہ لیں. تو یہ کمیٹیز جو ہوتی ہیں وہ دونوں سائڈ کو دیکھتی ہیں اور اس کو ایویلیویٹ کرتی ہیں کہ بیلنس آف پرابیبلٹی میں کہ دے وڈ ٹیک دا رائٹ ڈائریکشن. اور آئی ایم ہوپ فل کہ جو اس کو مس یوز جو ہے، گورنمنٹ بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے کہ آج اگر ہم پوڈیم کے سائڈ پہ ہیں تو کل ہم دوسری سائڈ پہ ہوں گے، کہ چیزوں کو مس یوز نہ کیا جائے اور ایسی چیزیں جو مس یوز ہو سکتی ہیں ان کو روکا جائے. یہ میں ایک عرض کر دوں، ہارڈ اسٹیٹ کی ڈیفینیشن جو ہے لیگل ڈکشنری میں، اے ہارڈ اسٹیٹ ریپرزینٹ اے اسٹرانگ اتھارٹیٹیو گورنمنٹ ود دا کیپیسٹی ٹو مینٹین لا اینڈ آرڈر through coercive means such as the military police and the legal system. In contrast, a soft state reflects a weaker government with limited enforcement power, where lawlessness, corruption, and a lack of institutional strength may prevail. This dichotomy is crucial in understanding the dynamics of governance, especially in a country like Pakistan. تو یہ جو اصطلاح یوز ہوئی ہے نا، نادانستگی میں وہ غلط سینس میں صحیح اصطلاح استعمال کر دی گئی ہے. سر اس پہ کمیٹی بن گئی ہے سر، تو میرا خیال ہے ابھی اس کی تصحیح وہ کریں گے. تو تصحیح تو حکومت کو کرنی ہے. میرے ساتھ بیٹھے میرا خیال میں ہارڈ اسٹیٹ کا کیا مطلب، وہ کیا بتانا چاہتے ہیں پوری دنیا کو کہ ہم ہارڈ اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں؟ ہارڈ اسٹیٹ مین اتھارٹیرین رجیم جو اپنے مقاصد کے اصول کے لیے سفاکیت تک جا سکتی ہے. دانیال صاحب بتائیے، ابھی ہمارے سامنے ایک سچویشن ہے بنو میں، کرک میں، ڈیرہ اسماعیل خان میں، لکی مروت میں، بلوچستان میں، وہاں آپ کو پولیٹیکل پروسیس چاہیے. اب اگر ہارڈ اسٹیٹ کی وہ ڈیفینیشن جو مروت صاحب نے بتائی ہے تو وہاں تو پولیٹیکل پروسیس کی گنجائش نہیں ہوگی، وہاں تو پھر آپ ڈنڈا ہی صرف استعمال کریں گے. دیکھیں، پہلی چیز وہ کیا کہتا ہے، ہارڈ اسٹیٹ ڈز ناٹ مین ریجیڈیٹی فار اٹس اون سیک. ٹھیک ہے نا، کہ جہاں آپ کے ہارڈ اسٹیٹ کی جہاں بات کر رہے ہیں کہ جہاں ابھی آپ کے دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، جہاں آپ کے بچے جو ہیں وہ ان کو وہ شہادتیں نوش کر رہے ہیں، 6 7 جوان روز شہادتیں کر رہے ہیں، وہاں رول آف لا کی امپلیمنٹیشن، وہاں ان کو پروٹیکٹ کرنا اور پبلک ایٹ لارج کی سیفٹی کو ایڈریس کرنا اور میک شور کرنا کہ بھائی کہ یہ ایڈریس ہو اور اس کو لے کے چلا جائے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ کسی کی عزت کو یا کسی کی اس کو مجروح کرنا یا کسی کو بریچ کرنا، مطلب اٹ از فار دم ٹو ریکور اور پروٹیکٹ اپنا جو سٹانس ہے اس کو. اور دیکھیں، یہ کسی ایک ایوریج پاکستانی یا ایک نارمل پاکستانی یا جو نارمل وہ ہیں اس کے اوپر اس کی نہ امپلیمنٹیشن ہے نہ ہوگی. دس از ویئر وی آر ان اے اسٹیٹ آف وار یا انسورشن. سر کیا کر رہے ہیں سر؟ یہ دو جرنلسٹ ہیں، ایک فرحان ملک اور ایک یہ وحید مراد جس کا میں نے نام لیا ہے، وہ بھی نارمل پاکستانی ہے، اور بلوچستان والا سارا وہاں پولیٹیکل پروسیس چاہیے آپ کو. یقیناً یہ جو رول آف لا کی بات ابھی انہوں نے استعمال کی نا، رول آف لا یہ ہے کہ آپ گھروں سے لوگوں کو اٹھائیں، گم شدہ رہیں، ایک مقدمے سے باہر آتے ہیں، دوسرے میں آپ اس کو ان کو ٹھونکتے ہیں. یہ رول آف لا کے منافی باتیں ہوتی ہے. رول آف لا وہ ہوتا ہے کہ پولیس کا آفیسر، ایجنسیوں کا آفیسر کسی کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے کام پہ کس کے نتائج ہوں گے. یہاں کتنے ہزاروں لوگ مسنگ ہے. یہ جو بلوچستان اور کے پی میں آپ جب تک لوگوں کو مسنگ پرسن کے حوالے سے مطمئن نہیں کریں گے تو یہ آپ کا ہارڈ اسٹیٹ پہ سیدھا جانا، اگر جنگی حل ہوتا تو نکل آیا ہوتا ہے. 24 سال سے ہم حالات جنگ میں. لہذا ہارڈ اسٹیٹ بنائیں یا سافٹ اسٹیٹ بنائیں، آپ نے پاکستان کے مسائل کا حل پاکستانیوں کے ساتھ سیاسی بات اور گفت و شنید سے نکالنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ یہ اعلان کریں میں ہارڈ اسٹیٹ ہوں، 2 ہفتے آپ ہارڈ اسٹیٹ رہیں اور 2 ہفتے کے بعد پھر آپ یو ٹرن لیں.
دانیال صاحب آپ کے ذہن میں کیا تصور ہے، آپ نے بلوچستان میں کیسے آگے بڑھنا ہے؟ کیونکہ کے پی میں سرٹن ایریاز کے اندر جہاں ٹی ٹی پی کا دیکھیں دہشت میں آپ گرد کو ہیں پہلے وہاں آپ کو ایک طاقت استعمال کرنی ہے، سمپسٹ لیکن ڈیفینیشن بلوچستان میں جہاں پولیٹیکل سیاسی مسائل ہیں وہاں آپ کو پولیٹیکل پروسیس بھی شروع کرنا ہے۔ دیکھیں پولیٹیکل مسائل کا دیکھیں کوئی اس کا تو کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں. آپ نے جہاں ان کو انگیج کرنا ہے وہاں انگیج کرنا ہے، اور اس انگیجمنٹ کے بغیر آگے کوئی طریقہ سیاست میں نہیں ہے. پولیٹیکلی آپ جہاں سب چیزیں فیل ہو جائیں، سب انگیجمنٹس فیل ہو جائیں، تو آپ وہاں دوبارہ بیٹھ کر پھر شروع کرتے ہو وہی نیگوسیشنز. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو لوگ ہمارے بچوں کو مارتے ہیں، جو لوگ ان کو ایسیسری بن رہے ہیں، جو لوگ ہمارے اوپر حملہ کرتے ہیں، ملک کو توڑنے کی بات کرتے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ بار بار دو پالیسیز ہوں، ایک طرف سے ہمارے بچوں کو مار رہے ہوں اور دوسری طرف سے ہم کہیں کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر نیگوشیٹ کریں گے. کہ ایک جو رول آف لا ہے اس کی امپلیمنٹیشن، ڈسپلن، اپروچ وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، سگنیفیکنٹ ہے، اور رول آف لا کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کروانا جو ہے اٹ از آف اٹ موسٹ امپورٹنس. تو اس طرف چیزیں چلیں گی اور میک شور کرے گی گورنمنٹ کہ جو لوگ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انوالو ہوں، جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی جس طرح کہا کہ آئی ول چیک انٹو اٹ، اور جن کے ساتھ زیادتی ہے جو غلط اٹھایا گیا ہے آئی وڈ نیور ایڈوکیٹ دا ادر سائڈ. یہ بڑا میں نے سمپل، ہم لوگ سیاسی گھر سے تعلق ہے اور پوری زندگی ہم نے ہارڈ شپس دیکھی ہیں. ہم چھوٹے سے تھے تو اپنے گھروں میں ہم نے زیادتیاں ہوتے ہوئے کبھی کون پولیس نے اٹھا لیا، کبھی کس کو اٹھا لیا، کبھی ہمارے محلوں سے ایک پولیٹیکل اسٹرگل سے ہم گزر کے آئے ہیں. تو میں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ جو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہے اس کو ہمیشہ ویلکم کرنا چاہیے. کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کی سوسائٹی میں جگہ ہونی چاہیے اور ان کو برید کرنے دینا چاہیے. جب آپ ان کو بند کر دیتے ہیں، جب آپ ان کا گلا گھونپ دیتے ہیں یا آپ ان کو چوک کر دیتے ہیں، تو آپ کی سوسائٹی اور پولرائز ہوتی ہے رادر دین بہتر. تو I believe in freedom also of expression and speech at the same time کہ ہم اپنے جو ملکی مسائل ہیں، جو ایشوز ہیں، ان کو ایٹ سٹیک نہ لے کے جائیں. ہم پاکستان کو ایٹ سٹیک نہ لے کے آئیں، ہم اپنے آپ کو انٹرنیشنل فورمز پہ ایٹ سٹیک نہ آئیں، ہم اپنی ان سٹیٹمنٹس کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ نہ کریں، ہم جلاؤ گراؤ نفرت تفریق کی بات نہ کریں، ہم توڑنے کی بات نہ کریں. تو یہ ایک بارڈر لائن ہے جس کو ایڈریس کرنا چاہیے، جس کو ایڈریس کریں گے. اور جو امپلیمنٹیشن آف رولز ہیں، امپلیمنٹیشن آف جو لاز ہیں وہ بڑے ضروری ہیں، اسپیشلی ایٹ دس ٹائم اینڈ اس حالات میں.